بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یاد رہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کی ولادت بابل یعنی موجودہ عراق یا مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ دوستو، روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کا حضرت شیس علیہ السلام کی 5ویں پشت سے تعلق تھا، اور آپ علیہ السلام کا شجرہ نسب یوں بتایا جاتا ہے: ادریس بن یارد بن ماہیل بن کینن بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات سے آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی زندگی کے علاوہ آپ علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے مختلف روایات و واقعات ملتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے یہ حیران کن واقعات بھی آپ کے لیے بیان کیے جائیں گے۔ ان واقعات میں حضرت ادریس علیہ السلام کی سورج کے فرشتے اور ملک الموت کے ساتھ دوستی کے واقعات زیادہ معروف ہیں۔ یاد رہے کہ بحیثیت مسلمان ہر فرد کا فرض بنتا ہے کہ اس کو اللہ کے انبیاء علیہ السلام اور ان کی زندگیوں کا علم ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اسی جذبے کے تحت آپ کے لیے قصص الانبیاء کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ انبیاء کے قصص پر مشتمل ان ویڈیوز کو شوق اور دلچسپی کے ساتھ دیکھا اور سنا کریں۔ جزاک اللہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور وفات کے مکمل حالات و واقعات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ جب حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری و بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا، زناکاری اور شراب نوشی عام تھی، پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی، بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی، گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی قائم کردہ شریعت، حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ جل شانہ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں واعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتیں، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے پیروکاروں کو طرح طرح سے اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ان کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا، اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ فرمایا۔ چونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز شاداب علاقہ تھا، لہٰذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا، لیکن پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبان میں درس دیتے تھے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے
اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ نیز سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجیے، یہ سب احکام الہیہ پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ پیارے دوستو، قرآن کریم کی معروف و مستند تفسیر معرف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے۔ نیز سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ علیہ السلام ہی نے متعارف کروائے اور اسلحہ بھی آپ علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ معاویہ بن حکم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہٰذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے واضح خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں 2 چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک واضح تبلیغ اور دوسری آل قابیل کے ساتھ جہاد۔ چونکہ انہیں واضح تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا، چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ واضح نصیحت سے آل قابیل راہ راست پر آ جائے اور دنیا برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے، ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے، تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتیں اور آگ بگولا ہو کر انہیں اذیتیں دیتے، تمسخر اڑاتے، پتھر مارتے۔ دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے زیر اثر رہ کر یہ لوگ شرک و کفر اور برائیوں کی دلدل میں گردن تک دھنس چکے تھے۔ دنیا واضح طور پر 2 گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ رب کائنات کے ماننے والے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس صورتحال پر بڑے دل گرفتہ اور پریشان رہا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آل قابیل کے ساتھ جہاد کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہو گئے۔ ہلال بن سیار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن پاک کی اس آیت جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تو اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا، حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہیں۔ اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واہ، تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو۔ تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی اسی سوچ و بچار میں تھا
اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے۔ پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ ابن ابی حاتم نے بھی اسی آیت کی تفسیر کے ذیل میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا، ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام فرشتے کے ساتھ ہی تھے۔ فرشتے کے سوال پر ملک الموت نے کہا، جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا کہ آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک چھپکنے سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ دوستو، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی موت کو لے کر کافی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ایک روایت تو یہی ہے جس کا ابھی ذکر ہوا کہ آپ علیہ السلام کی چوتھے آسمان پر وفات ہوئی۔ بعض کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام جنت میں زندہ موجود ہیں اور سورج کے فرشتے کے ساتھ آپ کی دوستی اور طلوع آفتاب کے مقام پر آپ کی وفات کی روایات بھی ملتی ہیں۔ آئیے آپ کو اس بارے احادیث نبویہ کی روشنی میں تفصیل سے بتاتے ہیں، ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں کہ معراج پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو کس آسمان پر دیکھا تھا۔ تو اس حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں واقعہ معراج کے ذکر میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، لیکن یہ ملاقات کون سے آسمان پر ہوئی اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ البتہ امام ترمذی اپنی جامع ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو شب معراج چوتھے آسمان پر دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ کتب تفاسیر میں آپ علیہ السلام کے چھٹے آسمان پر موجود ہونے کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، سورہ مریم کی آیت نمبر 57 کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ یہ بلند مقام کیا ہے؟ اس کی مختلف تفاسیر موجود ہیں۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد جنت لیا ہے، بعض کے نزدیک اس سے مراد دنیا میں بلند مرتبہ حاصل ہونا ہے، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان کی طرف اٹھایا جانا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کتب تفاسیر میں اس بارے میں کن کن روایات کا ذکر ہوا ہے۔ ان میں پہلی روایت سورج کے فرشتے سے دوستی والی ملاحظہ فرمائیں۔ ایک روایت کے مطابق یوں بیان ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام دن بھر سفر میں رہے۔ دھوپ کی تیزی اور تپش سے آپ علیہ السلام نے بہت تکلیف محسوس کی۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ، سورج کی تپش ہلکی کر دے اور اس کو چلانے والے فرشتے کا بوجھ بھی کم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرما لی۔ چنانچہ اگلی صبح آفتابی فرشتے نے خلاف معمول گرمی کی شدت میں واضح کمی محسوس کی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں دریافت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میرے ایک بندے ادریس علیہ السلام نے سورج کی حدت میں کمی اور تمہارا بوجھ ہلکا کرنے کی درخواست کی تھی اور میں نے اس کی درخواست منظور فرما لی۔ یہ سن کر فرشتے کے دل میں حضرت ادریس علیہ السلام سے دوستی کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ اس نے اللہ تعالیٰ سے حضرت ادریس علیہ السلام سے دوستی کرنے کی اجازت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی آفتابی فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی معزز فرشتہ ان سے دوستی کا خواہش مند ہے، تو انہوں نے اس سے کہا، تو ملک الموت سے سفارش کر کے میری موت کے وقت میں تاخیر کرا دے تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے اور میرے نیک اعمال میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے۔ آفتابی فرشتے نے جواب دیا، ایسا ممکن نہیں، اگرچہ کسی کی موت کا وقت ٹالا نہیں جا سکتا، مگر میں ملک الموت سے آپ کی سفارش ضرور کروں گا۔ پھر وہ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان پر لے گیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو طلوع آفتاب کے مقام کے قریب چھوڑا اور خود اکیلا ہی ملک الموت کے پاس چلا گیا۔ ملک الموت کے پاس پہنچ کر اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ اس کی بات سن کر ملک الموت نے کہا، کسی کی موت میں تاخیر کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، البتہ تمہاری خاطر اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہارے دوست کی موت کا وقت بتا دوں تاکہ وہ اچھی طرح سے تیاری کر لے۔ اتنا کہہ کر ملک الموت نے اپنے رجسٹر میں حضرت ادریس علیہ السلام کا نام دیکھا۔
پھر وہ آفتابی فرشتے کی طرف تعصف بھرے انداز میں دیکھ کر بولا، تمہارے دوست کی زندگی کچھ دیر پہلے ختم ہو چکی ہے، اس کا نام زندوں کی لسٹ میں نہیں ہے۔ میرے رجسٹر میں یہ درج ہے کہ تمہارا وہ دوست طلوع آفتاب کے مقام کے قریب فوت ہوگا۔ آفتابی فرشتے نے جب ملک الموت کی بات سنی تو جلدی سے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، مگر اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ دوستو، اس روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات طلوع آفتاب کے مقام پر ہوئی ہے۔ چلیے اب آپ علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے ایک دوسری روایت آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اس طرح سے ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ شام کے وقت آپ علیہ السلام کے نیک عمل زمین پر بسنے والے تمام انسانوں سے زیادہ ہوتے تھے۔ جس فرشتے کے ذریعے آپ علیہ السلام کے نیک عمل بلند ہوتے تھے، اس فرشتے کو آپ علیہ السلام کی زیارت کا شوق ہوا، لہٰذا اس نے اللہ تعالیٰ سے آپ علیہ السلام کی زیارت کرنے کی اجازت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ فرشتہ زمین پر حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو اپنا تعارف کروا دیا اور اتنی زیادہ عبادت الہی پر آپ علیہ السلام کی تعریف کی۔ اس پر حضرت ادریس علیہ السلام نے اس سے کہا، اگر تو فرشتہ ہے تو ملک الموت سے میری موت میں تاخیر کی سفارش کر سکتا ہے؟ میری خواہش ہے کہ مجھے اپنے رب کی عبادت کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت مل جائے۔ آپ علیہ السلام کی بات سن کر اس فرشتے نے جواب دیا، کسی کی موت میں تاخیر کروانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن میں ملک الموت سے اس بارے میں ضرور بات کروں گا۔ چنانچہ اس فرشتے نے آپ علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان کی طرف لے گیا۔ جب ان دونوں کی ملک الموت سے ملاقات ہوئی تو اس فرشتے نے ملک الموت سے آپ علیہ السلام کی موت میں تاخیر کی سفارش کی۔ ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کا نام پوچھا، پھر اپنا رجسٹر دیکھ کر بتایا کہ ان کی زندگی ختم ہو گئی ہے اور اب ان کی عمر میں کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام وہیں آسمان پر ہی وفات پا گئے۔ اس روایت کے مطابق بھی آپ علیہ السلام کی وفات آسمان پر ہوئی ہے، لیکن کون سے آسمان پر اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ دوستو، ایک اور روایت کے مطابق یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے علاوہ اپنا وقت زمین کی سیاحت میں بھی گزارتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی بھی کرتے تھے، مگر اس کے باوجود آپ علیہ السلام کبھی بھی عبادت الہی سے غافل نہیں رہے۔ زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے برابر آپ کا نیک عمل بلند ہوتا تھا۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب حضرت ادریس علیہ السلام سیاحت کے لیے نکلے تو ملک الموت اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آپ علیہ السلام کے پاس آئے۔ اس نے آپ علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے اپنی صحبت و معیت کی اجازت عطا فرمائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس اجنبی کی بات سن کر کہا، تم میری سنگت نہیں نبھا سکے گا۔ ملک الموت نے کہا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی طاقت عطا فرمائے گا۔ بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر وہ دونوں سفر پر روانہ ہوئے۔ عصر کے وقت ایک جگہ انہیں ایک چرواہا بکریاں چراتا ہوا نظر آیا۔ بکریاں دیکھ کر ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کہاں شام ہو جائے گی، اس لیے روزہ افطار کرنے کے لیے ہمیں بکری کا ایک بچہ پکڑ لینا چاہیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اس کی بات پسند آئی۔ آپ علیہ السلام نے کہا، دوبارہ ایسی بات نہ کرنا، تو مجھے ناجائز کھانے کی دعوت دے رہا ہے۔ رزق اللہ نے دینا ہے، جب شام ہو گئی تو ہمارا رزق پہنچ جائے گا۔ چنانچہ شام کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق بھی بھیج دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو کھانا کھانے کے لیے کہا، مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ پھر کھانا کھا کر حضرت ادریس علیہ السلام عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ملک الموت بھی اس کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد حضرت ادریس علیہ السلام تھک گئے اور نیند کی شدت سے اونگنے لگے، مگر جب انہوں نے اپنے ساتھی کو عبادت کرتے دیکھا تو انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ وہ بڑے انہماک سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا۔ اس پر تھکاوٹ اور نیند کے کوئی آثار نہیں تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے یہ بڑی تعجب انگیز بات تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بھی ان سے زیادہ عبادت کی طاقت نہیں رکھتا، مگر یہ آدمی ثابت کر رہا تھا کہ اس میں ان سے بھی زیادہ عبادت کی طاقت ہے۔ بہرحال اگلے دن صبح ہوتے ہی وہ اپنے سفر پر دوبارہ روانہ ہو گئے۔ پھر جب دن کے آخری حصے میں وہ انگوروں کے ایک باغ میں قریب سے پہنچے تو ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کہاں شام ہو جائے گی، اس لیے ہمیں کچھ انگور یہاں سے لے لینے چاہیے۔ اس پر حضرت ادریس علیہ السلام نے سخت لہجے میں کہا، میں نے تمہیں کوئی بھی غلط عمل کرنے سے منع کیا تھا۔
جب شام ہو گئی تو ہمارا رزق بھی پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد شام کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق بھیج دیا۔ اس مرتبہ بھی ملک الموت نے کھانے سے انکار کر دیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر حضرت ادریس علیہ السلام نماز میں مشغول ہو گئے۔ ملک الموت بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنے لگا۔ اس مرتبہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام پہلے کی طرح جلد ہی تھک گئے، مگر ان کے ساتھی پر تھکاوٹ کا کوئی آثار دکھائی نہ دیتا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے حیرانگی کے عالم میں اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اللہ کی قسم مجھے تم آدم کی اولاد نہیں لگتے۔ اب ملک الموت نے اپنا تعارف کروا دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب علم ہوا کہ ان کا ساتھی اللہ تعالیٰ کا وہ فرشتہ ہے جو لوگوں کی روح قبض کرتا ہے، تو انہوں نے پوچھا، کیا تمہیں میرے بارے میں کوئی حکم دیا گیا ہے؟ نہیں، آپ کے بارے میں ابھی کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ ملک الموت نے ادب سے جواب دیا، اگر آپ علیہ السلام کے متعلق کوئی حکم ہوتا تو آپ کو مہلت دینا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے آپ سے محبت ہے اور اسی وجہ سے میں نے آپ علیہ السلام کی سنگت اختیار کی ہے۔ تو 3 دن اور 3 راتوں سے میرے ساتھ مسلسل رہا ہے، کیا اس عرصے میں تو نے کسی کی روح قبض نہیں کی؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا۔ ملک الموت نے بتایا، یہ دنیا میرے لیے ایک دسترخوان کی طرح سے ہے۔ جس طرح دسترخوان پر بیٹھا ہوا شخص ہاتھ بڑھا کر جو چیز چاہتا ہے اٹھا لیتا ہے، اسی طرح سے جب مجھے کسی کی روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے تو میں فوراً اس کی روح قبض کر لیتا ہوں، خواہ وہ زمین کے مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، جس ذات کی خاطر تم مجھ سے محبت کرتا ہے اسی ذات کے واسطے سے تجھے میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ملک الموت نے دریافت کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا، میں ایک بار موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں۔ تو میری روح میرے جسم سے جدا کر دے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، پھر تو میری روح واپس لوٹا دینا۔ چنانچہ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس بارے میں اجازت طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے کی اجازت دے دی۔ اجازت پا کر انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی، پھر حسب وعدہ ان کی روح واپس لوٹا دی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب افاقہ ہوا تو ملک الموت نے ادب سے کہا، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری صحبت سے آپ کو تکلیف پہنچے، بہرحال آپ یہ بتائیں کہ آپ نے موت کا ذائقہ کیسا پایا؟ میں موت کے بارے میں بیان کرتا تھا اور سنتا تھا، اگر یہ تو میرے بیان کرنے اور سننے سے بہت عظیم ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا، اب میں چاہتا ہوں کہ سرسری نظر سے دوزخ بھی دیکھ لوں۔ آپ آگ والوں میں سے نہیں ہیں، آپ اس کو دیکھ کر کیا کریں گے؟ ملک الموت نے حیران ہو کر پوچھا، تم صحیح کہہ رہے ہو، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو دیکھ کر میرا خوف بڑھ جائے تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کی طرف پہلے سے بھی زیادہ متوجہ ہو جاؤں۔ چنانچہ ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کو ساتھ لے کر جہنم کے ایک دروازے پر گئے۔ جب کسی داروغہ کو بلا کر انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو جہنم کے داروغے موت کے ڈر سے تھر تھر کانپنے لگے۔ اس پر ملک الموت نے کہا، ڈرو نہیں، اگر مجھے تمہارے متعلق کوئی حکم ہوتا تو میں تمہیں مہلت نہ دیتا۔ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، وہ ایک نظر جہنم دیکھنا چاہتے ہیں۔ بس انہوں نے سوئی کے ناکے کے برابر جہنم کو کھولا۔ اسے حضرت ادریس علیہ السلام کو اتنی گرمی اور لو لگی کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ملک الموت نے فوراً جہنم کو بند کروا دیا۔ پھر ہوش میں آنے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، میں دوزخ کے بارے میں بیان کرتا تھا اور سنتا تھا، اگر یہ تو میرے بیان کرنے اور سننے سے بہت عظیم ہے۔ اب میری صرف ایک حاجت باقی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ایک نظر جنت بھی دکھا دو تاکہ اسے حاصل کرنے کے لیے میرے اشتیاق اور شوق میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو جائے۔ چنانچہ ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کو ساتھ لے کر جنت کے ایک دروازے پر پہنچے۔ جب وہاں پر موجود نگرانوں کو ملک الموت کے بارے میں علم ہوا تو ان پر بھی موت کے خوف سے کپ کپی طاری ہو گئی، مگر جب ملک الموت نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو وہ پرسکون ہو گئے۔ پھر جیسے ہی انہوں نے جنت کا دروازہ کھولا تو اس کی فرحت بخش ٹھنڈی اور خوشبو حضرت ادریس علیہ السلام کے دل میں سما گئی۔ اب آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے جنت میں داخل ہونے، اس کے پھل کھانے اور اس کا پانی پینے کی آرزو کی۔ ملک الموت نے آپ علیہ السلام کی یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے، وہاں کے پھل کھائے اور پانی پیا۔ پھر جب ملک الموت نے آپ علیہ السلام سے باہر تشریف لانے کے لیے کہا تو آپ علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام جنت کے ایک درخت سے چمٹ گئے اور فرمانے لگے، میں تو اب جنت سے باہر نہیں جاؤں گا، اگر تم اس سلسلے میں مجھ سے جھگڑا کرنا چاہتے ہو تو میں جھگڑا بھی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ملک الموت نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، آپ علیہ السلام کے پاس جھگڑے کی کیا دلیل ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے کہا،
اللہ ताला के इरशाद के मुताबिक हर नफ्स मौत का जायका चखने वाला है और मैंने ये जायका एक मरतबा चख लिया है। अल्लाह ताला के एक और इरशाद के मुताबिक हर शख्स जहन्नम पर वारिद होगा। मैं एक मरतबा जहन्नम पर वारिद हो चुका हूँ, क्या अब मैं बार बार जन्नम पर वारिद होऊंगा? अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि जन्नती जन्नत से नहीं निकाले जाएंगे। क्या मैं उस जन्नत को छोड़ दूँ? क्या मैं उस जन्नत को छोड़ दूँ जो अल्लाह ताला ने मुझे अता कर दी है? इस पर अल्लाह ताला ने मलाकुल मौत से बजरिया वही फरमाया, तेरा ये आका मेरा बंदा इदरीस है, तेरा ये आका मेरा बंदा इदरीस है। मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, मैं पहले से ही जानता था कि मौत इनको सिर्फ एक ही मर्तबा आएगी जो ये मर चुके हैं। ये जहन्नम पर सिर्फ एक ही मर्तबा वारिद होंगे जो ये वारिद हो चुके हैं, और जिस घड़ी इन्होंने जन्नत में दाखिल होना था उसका भी मुझे इल्म था। अब ये यहाँ से निकलने वाले नहीं हैं, इन्हें जन्नत में ही रहने दो। प्यारे दोस्तों, ये थी रिवायात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के हवाले से जो हमने आपके गोश गुजार की। अब आप अलैहिस्सलाम कहाँ और किस हाल में मौजूद हैं, जन्नत में या किसी आसमान पर, ये अल्लाह ही के इल्म में है। अलबत्ता आपको ये बताते चलें कि आप अलैहिस्सलाम ने 365 साल की उम्र पाई। हमारी आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें